تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ شہباز بلوچ صاحب. ہم ان سے بھی بات کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کون سی گہما گہمی چل رہی ہے. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ بھارتی پارلیمنٹ میں جو میڈیا پروپیگنڈا بنایا گیا تھا اور سینسیشنلزم پھیلائی گئی تھی اس کے اوپر 2 ٹوک جواب دیا گیا ہے اور راہل گاندھی کی صاف سٹیٹمنٹ آئی ہے اگر تو مودی سرکار سچ بول رہی ہے تو سچ بولے ورنہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ وہ کھول کر سامنے کرے کیونکہ مودی سرکار اس وقت جھوٹ بول رہی ہے. ان کا یہی کہنا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ شہباز بلوچ صاحب. ہم ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان نے 5 بھارتی طیارے گرائے تو آپ کس دفاعی تناظر سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور شو. سب سے پہلے تو یہ صرف دفاعی فیلئر نہیں ہے انڈیا کا. اٹس ناٹ اے فیلئر آف دیئر ڈیفense, اٹس دا فیلئر آف دیئر پولیٹیکل نیریٹو آلسو. اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے شروع سے ہی پاکستان پہ الزام لگانا شروع کیا کہ دس واز ڈن بائی پاکستان, جو کہ ایک انریلسٹک سی چیز لگتی تھی. 200 کلومیٹر بارڈر سے اندر جا کے کوئی ہوائی مخلوق گئی, انہوں نے چن کے ان کے ٹورسٹ کو مارا. وہ کہاں تھی ان کی سیکیورٹی فورسز, بی ایس ایف کہاں تھی, انڈین آرمی کہاں تھی. پھر انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا اور اٹیک کیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ساری سٹوری ہے. لیکن اب آپ اس کو دیکھیں کہ اب اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں انڈیا کے اندر سے. ڈیفنس فیلئر تو پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ان کے 5 جہاز گرائے جو کہ پاکستان کا نیریٹو نہیں تھا. دس واز دی نیریٹو بائی انٹرنیشنل میڈیا. اگر میں نیو یارک ٹائمز کی بات کروں, میں ٹیلی گراف کی بات کروں, اور انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سارے چینلز تھے, CNN تھا, بہت سارے جنہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ پاکستان ہیز شاٹ ڈاؤن دیئر ایئرکرافٹ. پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اب یہ پولیٹیکل فیلئر سٹارٹ ہو گیا. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس آپریشن کے بعد پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ ول ٹاپل ڈاؤن, کیونکہ اب اندر سے انڈین پارلیمنٹ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ کہاں ہیں ہمارے پائلٹس. اگر آپ کے جہاز نہیں گرے تو ہمیں دکھائیں, فلائی پاس کر کے بتائیں کہ 35 رافیل کدھر ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی جنہوں نے کہا کہ 5 جہاز پاکستان نے گرائے ہیں, اور یہ انڈورسمنٹ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو کا, اور پاکستان کے نیریٹو کی جو بیس تھی وہ کوئی ہوائی باتیں نہیں تھی, مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن نہیں تھی, وہ ود ایویڈنسز تھا. جب ہماری کانفرنسز ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, ڈی جی پی آر ایئر فورس, ڈی جی پی آر نیوی, تو وی کیم ود ایویڈنس. ہمارے پاس تو ریڈار سگنیچرز بھی تھے, ہمارے پاس تو جی پی ایس پوزیشنز تھی. تو آئی تھنک یہ ڈیفنس کے تناظر میں بھی فیلئر ہے انڈیا کا, اور اب یہ پولیٹیکل فیلئر آپ کے سامنے آیا ہے. بالکل ایسے ہی اس سے پہلے جو میڈیا پروپیگنڈا تھا, میڈیا فیلئر تھے, وہ ہم نے دیکھا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ رافیل طیارے کا جو ملبہ ہے اس کی تصاویر جو ہے پارلیمنٹ میں دکھائی گئی ہیں, شو کی گئی ہیں, اور بہت گرم لہجے میں بات کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ اب بھارتی ایئر فورس کی کارکردگی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیں انڈین پارلیمنٹ کے اندر جن کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ تصاویر امریندر سنگھ نے دکھائیں بھی, اور انہوں نے بتایا کہ میں عینی شاہد تھا, میں نے ملبہ دیکھا ہے, میں نے اس کی ٹیل کا نمبر بھی دیکھا ہے, دیٹ واز BS001. تو آئی تھنک اس سے زیادہ کیا رہ جاتا ہے کہ اب پہلے انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا تھا, اور اب یہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے, پاکستانی نیریٹو کو, کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے. اب نمبر 2, کیا یہ فیلئر تھا ایئر فورس؟ بالکل, دس واز دی فیلئر آن انڈین ایئر فورس کے پارٹ پہ. ان کی ایک دیکھیں اکوپمنٹ اور مشین ڈز ناٹ میٹر, اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین دیٹ میٹرز اے لاٹ. ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین تھی. یہ بالکل غلط ہے کہ ان کے پاس
ان کے مٹیریل ان کی مشین کا یہ فیلئر تھا. نو ناٹ ایٹ آل, اٹ واز دا فیلئر آف دی انڈین ایئر فورس. ان کی ٹریننگ کا, ان کے ایکسپیرئنس کا, ان کی اسکلس کا, اور ان کے موٹیویشن لیول کا, اور ان کے فیتھ کا. اس کے مقابلے میں پاکستانی ایئر فورس ود چیپر یعنی کہ لیس کاسٹلی اکوپمنٹ, اس کے ساتھ انہوں نے بہتر حکمت عملی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا, اور ریزلٹ آپ کے سامنے. سو اٹ واز the failure on the part of Indian Air Force in the context of their overconfidence. اچھا, you've been associated with Air Force and you're an expert. یہ بتائیے گا کہ آپ کے تجربے کی روشنی میں being your experience کہ 5 طیاروں کا گرنا یہ کتنا بڑا ڈیفینس فیلئر ہوتا ہے, انٹیگریٹی فیلئر ہوتا ہے, یا کنٹری فیلئر ہوتا ہے؟ دیکھیں 5 جہاز کسی بھی جنگ میں جو پہلا ڈنٹ لگتا ہے تو وہ اس کے کسی بھی فوج کے اوپر مورال پہ ڈنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی ان کا طیارہ گرے یا ان کا کوئی نقصان ہو, تو اب اگر ہم 5 طیاروں کی بات کریں جو انڈیا کے 5 طیارے ہم نے گرائے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ ان کی جو ٹریننگ کا فقدان پلس ان کے اسکل کا فقدان, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ہے فیتھ کا فیلئر. آئی تھنک آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بیونڈ ویژول رینج اپنی انٹرنیشنل باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے انڈیا کے جہاز ان کی ٹیریٹری میں گرائے جو ود ان دی 40-50 کلومیٹرز کے ریڈیس کے اندر تھے, اور ہم نے ان کی پوزیشنز بتائی. تو یہ کیا شو کرتی ہے؟ یہ شو کرتی ہے کہ جب ہم نے ان کو گرایا, اور اس کے بعد جب ان جہازوں کو انہوں نے 350 کلومیٹر اوے بیک بیسز پہ لے گئے, فارورڈ ایئر بیسز سے انہوں نے ہٹا دیا, یہ کیا شو کرتی ہے؟ یہ شو کرتی ہے کہ ان کے مورال کو ڈنٹ لگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سکلز تھی, ان کا جو ایکسپیرینس تھا, وہ اس چیز کا ثبوت ہے, ان کے فیلئر کا ثبوت ہے کہ انڈین جو ایئر فورس تھی ان کا مورال ڈاؤن تھا. اسی وجہ سے انہوں نے سارے کے سارے ایئر کرافٹ اپنی بیک بیسز پہ لے گئے اور انڈین ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے باوجود مسلسل اشتعال انگیزوں کو کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل فائدہ تھا ان کو, یا کوئی کہتے ہیں نا کہ سوشل انومٹی کی طرف جا رہے تھے؟ دیکھیں بیسیکلی تو it was not a military conflict, it was a political conflict based on military basis. انہوں نے بیسیکلی کیا کہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کو ملٹری آبجیکٹیوز میں کنورٹ کر کے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی سی ایک کانفلکٹ کرنے کے بعد اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو مودی گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی پرائم منسٹرشپ کو بچانا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں آگے الیکشن آ رہے تھے لوک سبھا کے اور راجیہ سبھا کے, تو بیسیکلی اگر آپ نے ہسٹری میں جائیں تو اس میں دیکھیں گے پلوامہ میں بھی یہی ہوا, پہلگام میں بھی یہی, اور اس طرح انہوں نے کافی ہالی ووڈ کی موویز بنائی, بالی ووڈ کی موویز بنائی, اور اپنے سامنے ڈراماز پیش کیے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور گلوبلی ان کو ریجیکشن ملی. وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کا اس دفعہ یہ نیریٹو تھا وہ پوری دنیا میں ریجیکٹ ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ انفارمیشن کا فلو اتنا فاسٹ ہے پوری دنیا میں, اور لیٹسٹ انفارمیشن از اویلیبل کہ آپ اپنی ریالٹی کو چھپا نہیں سکتے. تو آئی تھنک دس واز دا مین تھنگ جس کی وجہ سے انہوں نے جو بارڈرز پہ, اب چونکہ ان کا فیلئر ہو چکا ہوا تھا اور وہ ایسکلیشن چاہتے تھے اور پاکستان کو اشتعال دلانا چاہتے تھے کہ پاکستان کوئی غلطی کرے, اور اس سچویشن میں چونکہ اب وہ فیل ہو چکے ہوئے تھے وہ ایسکلیشن ہو اور پاکستان پہ وہ بلیم کر سکیں. آئی تھنک دس واز دی مین موٹیو بیہائنڈ اٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کی سچویشن کیا ہے, پارلیمنٹ میں کس طرح کراس فلورنگ ہو رہی ہے, کس طرح الزام لگائے جا رہے ہیں, اور وہ بات کئی حد تک صحیح بھی ہے. تو بھارت کے اندر اب حقیقت پسندی جو ہے ابھر کر سامنے آ رہی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو کل سے لوک سبھا میں ان کی بحث جاری ہے, جس میں آپ نے دیکھا امریندر سنگھ نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس ملبے کو دیکھا ہے, اس کی تصویریں لی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جارج فرانسس جو ان کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, انہوں نے کہا کہ 5 جہاز
پاکستان نے گرایا ہے، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پی کے جو ہیں ان کے ایکس جو انٹیریئر منسٹر تھے چدمبرم، پی کے چدمبرم، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو اندر سے بھی ٹیررسٹ آ سکتے تھے. تو آئی تھنک یہ ساری جو بحث پارلیمنٹ میں جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات راہل گاندھی نے کی. راہل گاندھی نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان نے کی ہے تو اور یہ اس میں امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یو ہیو ٹو سے اٹ آن دا فیس آف امریکہ کہ یہ سیز فائر جو تھا یہ ہم نے کروایا ہے، لیکن یو ڈونٹ ہیو دا مورل کریج. آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے ان کے منہ پہ. اگر آپ کے اندر مورل کریج ہے تو اگر آپ کل کی وہ تقریر دیکھیں پرائم منسٹر مودی کی، تو انہوں نے سارا بلیم کیا کانگریس کو، اندرا گاندھی کو، کہ جو ہے اندرا گاندھی کی وجہ سے پاکستان، نہرو کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوا، کانگریس کی وجہ سے پاکستان. تو راہل گاندھی نے جواب میں یہی کہا کہ بھئی اگر آپ کے اندر اتنی مورل کریج ہے تو آپ امریکہ کو، ٹرمپ کو کہیں کہ آپ نے اس میں کوئی سیز فائر نہیں کرایا، پاکستان از لائنگ، پاکستان نے کوئی جہاز نہیں گرائے. تو آئی تھنک یہ چیزیں اندر سے جو آ رہی ہیں، اٹ شوز کہ اب وہاں پہ جو ان کی ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں انڈیا کے اندر، اب وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ٹیل اس دا ٹروتھ کہ کہاں گئے پائلٹس، کہاں گئے وہ جہاز، ویئر آر دے؟ آپ اپنی حقیقت کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، پورا سیناریو دیکھا ہے. کیا یہ پولیٹیکل لبریشن کی طرف بات جا رہی ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں؟ ایگزیکٹلی جیسے آپ نے دیکھا کہ کانفلکٹ کے دوران جو جتنی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، تو آئی تھنک وہ چیز انڈیا کو بیک فائر کر گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جواب دیا، پاکستان نے جواب نہیں دیا. انٹرنیشنل میڈیا میں نیو یارک ٹائمز کی بات کریں، ٹیلی گراف کی بات کریں، اس طرح کئی ادارے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ایویڈنس کہاں ہے. اب ایویڈنس کی اگر بات کی جائے تو ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں امت شاہ، انہوں نے بڑی فنی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے جو ایویڈنس ہے، ہم نے 3 دہشت گرد مارے ہیں، ان کی جیب میں سے پاکستانی چاکلیٹ نکلی ہے، اور ووٹر لسٹ نکلی. واٹ از دس؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ٹیررسٹ ہوگا وہ جیب میں اپنی ووٹنگ لسٹ لے کے، اپنا ووٹر نمبر لے کے وہ جائے گا انڈیا اٹیک کرنے؟ آئی تھنک دس از ریڈیکولس، دس از نان سینس. تو آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں جو اب جو اندر سے جو ان کا لبرل مائنڈ سیٹ ہے وہ آوازیں اٹھا رہے اور کہہ رہے کہ ہمیں جواب دو، مودی ہمیں جواب دو. Where are the facts? Why you have hidden the facts about this war? I think this is backfiring them. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں خالستان کا جو ہے سکھ ریفرینڈم کے اوپر بات کی جا رہی ہے، 17 اگست میں واشنگٹن میں متوقع ہے. تو اس سے بھی ایک بہت بڑا ٹرمپ کا اسپیشل لیٹر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دے آر ود دا پیپل، سکھ کمیونٹیز جو امریکہ میں ہے، اور ان کی سیکیورٹی سیفٹی جو ہے وہ انہی کے امریکہ انشور کراتی ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا پولیٹیکل فیلئر ہے انڈیا کے نیریٹو کا آن انٹرنیشنل فورم. خالستان کی بات کی جائے تو جو ایک اندر سے ایک موومنٹ چل رہی تھی کافی سالوں سے، اب اس کو ایک سالڈ کانکریٹ قسم کی فاؤنڈیشن ٹرمپ کی صورت میں مل چکی ہوئی ہے اور انڈورسمنٹ مل چکی ہوئی ہے. جس طرح پاکستان کو انڈورسمنٹ ٹرمپ نے دی کہ پاکستان نے 5 جہاز انڈیا کے گرائے، جو ایک انڈورسمنٹ ہے، کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف اے سپر پاور. وہ کہیں وداؤٹ اینی فیکٹس اینڈ ایویڈنس بات نہیں کریں گے. انہوں نے فیکٹس اور فگرز کی بیس پہ بات کی ہے. جو 29 بار جو انڈین پارلیمنٹ کے اندر راہل گاندھی نے کہا کہ 29 بار ٹرمپ نے کہا کہ جی پاکستان نے، میں نے جنگ بند کروائی ہے، سیز فائر کروایا ہے. تو یہ خالستان کی موومنٹ کی اگر بات کی جائے اور یہ 17 اگست کو جو ہونے جا رہا ہے، تو آئی تھنک دس از دا بگ فیلئر آف دی انٹرنیشنلی آف انڈین نیریٹو ریگارڈنگ خالستان اینڈ مائنورٹیز، جو کہ اب ایک حقیقت بننے جا رہا ہے، جو ایک بہت بڑی ون ہے فار دی خالستان موومنٹ.